السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ پرانے وقتوں کا قصہ ہے کہ ایک بادشاہ کے 7 بیٹے تھے۔ 6 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ابھی کنوارا تھا۔ چھوٹا شہزادہ سلیم جب پڑھنے جاتا تو ہر روز اس کی چھوٹی بھابھی اسے یہی دعا دیتی کہ تمہیں بیل کماری ملے۔ آخر ایک دن شہزادے نے اپنی بھابھی سے پوچھ ہی لیا، بھابھی یہ تو بتائیں یہ بیل کماری کہاں سے ملے گی؟ بھابھی نے کہا، یہاں سے 7 ندی پار ایک جنگل ہے، اس میں ایک تالاب ہے، اس تالاب میں ہی بیل کماری رہتی ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور بیل کماری سے ملے گا، دیکھوں تو صحیح وہ کیسی ہے۔ آخر ایک دن بہت صبح اٹھ کر شہزادہ محل سے اپنے سفر پر نکلا۔ وہ 1 مہینے سفر کرتا رہا۔ آخر 7 ندیاں پار کر کے وہ اپنے بھابھی کے بتائے ہوئے جنگل میں تالاب کے کنارے پہنچا۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ شہزادے نے جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو اسے سلام کیا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے کہا، میں یہاں بیل کماری کی تلاش میں آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم اس تالاب کو دیکھتے ہو نا؟ اس کے درمیان ایک ٹاپو ہے، اس ٹاپو پر بیل کا ایک درخت ہے، اس پیڑ پر ایک ہی پھل لگا ہے اور بیل کماری اسی بیل میں سوئی ہوئی ہے، لیکن وہاں جا کر اسے لے آنا مشکل ہے کیونکہ وہاں 2 جنوں کا پہرا ہے۔ شہزادے نے پوچھا، ان سے بچ کر بیل کماری کو لے آنے کی کوئی ترکیب بھی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، ترکیب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس تالاب کو ایک سانس میں پار کر جائے اور وہاں پہنچتے ہی بیل کے درخت کے ساتھ ایک بہت بڑا گائے کے جتنا ایک بکرا بندھا ہوگا، بکرے کو کھول کر جنوں کے سامنے کر دے تو جن اسے کھانے لگیں گے، پھر وہ فوراً درخت پر چڑھ جائے اور بیل کو توڑ کر پانی میں کود پڑے اور بغیر سانس توڑے تیر کر اس پار چلا آئے۔ یہ سب کام ایک سانس میں ہونے چاہیے کیونکہ سانس ٹوٹتے ہی جن اسے کھا جائیں گے۔ شہزادہ بہادر اور بہت تیراکی میں ماہر تھا، لیکن وہ بہت تھک چکا تھا، اس لیے دن بھر بڑھیا کی جھونپڑی میں آرام کرنے کے بعد رات میں وہ تالاب میں کود گیا اور ایک ہی سانس میں بیل کو توڑ کر جھونپڑی میں لے آیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا جلدی کرو، یہاں سے چلے جاؤ اور دیکھو بیل کے پھل کو گھر لے جا کر ہی توڑنا، اس کے اندر سے بیل کماری نکلے گی، لیکن خبردار راستے میں اسے نہ توڑنا، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ شہزادے نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور بیل لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ کئی جنگل، پہاڑ اور ندیاں پار کرتے کرتے ایک شام وہ ایک تالاب کے کنارے پہنچا۔ شہزادہ بہت تھک گیا تھا، وہاں بیٹھ کر سستانے لگا۔ تالاب بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف ہرے ہرے کھیت لہلہا رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے۔ شہزادے نے سوچا کہ بیل کو توڑ کر بیل کماری کو نکالیں تو صحیح، کہیں بوڑھی عورت نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ یہ سوچ کر شہزادے نے پھل کو توڑ دیا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت شہزادی تھی جو باہر نکل کر ایک جوان خوبصورت لڑکی بن گئی۔ شہزادہ شہزادی کو دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا اور شہزادہ بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر شہزادے نے کہا، شہزادی مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بیل کماری نے کہا، میری گود میں سر رکھ کر سو جائیں۔ شہزادہ سو گیا۔ اسی تالاب میں لوہار کی ایک لڑکی روز پانی بھرنے آیا کرتی تھی۔ اس روز بھی آئی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا، بہن تم کون ہو؟ بیل شہزادی نے کہا، میں بیل کماری ہوں اور یہ شہزادے ہیں، ان کے ساتھ میری شادی ہوگی۔
یہ سن کر لوہار کی بیٹی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، ہائے میں بد نصیب ہوں، میری ساس مجھ سے پانی بھرواتی ہے، بھلا میں اتنا بڑا گھڑا تیلاب میں سے بھر کر اوپر کس طرح آؤں گی؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ بیل کماری کو اس پر ترس آیا۔ اس نے شہزادے کے سر کے نیچے اپنی ریشمی چادر کا تکیہ بنا کر رکھ دیا اور اٹھ کر لوہار کی لڑکی کا گھڑا لے کر وہ تیلاب میں پانی بھرنے کے لیے جھکی۔ اسی وقت لوہار کی لڑکی نے چپکے سے اس کے پیچھے جا کر اسے زور سے دھکا دے دیا۔ بیل کماری دھکا لگنے سے تیلاب میں جا گری اور ڈوب گئی۔ پھر لوہار کی لڑکی شہزادے کے پاس آئی اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ شہزادہ جب جاگا تب ایک خوبصورت بیل کماری کے بدلے ایک بدصورت لڑکی کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، ہو نہ ہو یہ بوڑھی عورت کا حکم نہ ماننے کی سزا ہے۔ ہائے میں نے بیل کو راستے میں کیوں پھوڑا؟ پھر شہزادہ پچھتاتا ہوا لوہار کی لڑکی کو لے کر اپنے محل پہنچا اور بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی شادی لوہار کی لڑکی سے ہو گئی۔ اور یوں لوہار کی لڑکی شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ ایک دن ساتوں بھائی شکار کو نکلے۔ شکار کرتے کرتے وہ اسی تالاب کے کنارے آ پہنچے جہاں لوہار کی لڑکی نے بیل کماری کو دھکا دیا تھا۔ اسی جگہ تالاب میں کمل کا ایک بڑا سا پھول کھلا ہوا تھا۔ شہزادے سلیم کا دل اسے دیکھ کر للچا اٹھا، کہنے لگا، کیسا خوبصورت پھول ہے، کس قدر پیارا رنگ ہے اس کا، کیسی میٹھی خوشبو ہے اس کی، اتنا بڑا پھول تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ چاہے جو بھی ہو میں تو یہ پھول لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بڑے شہزادے نے کہا، دیکھو بھائی پھول نہ توڑنا، کہیں کسی نے جادو نہ کیا ہو، بھلا کنول کا پھول کہیں اتنا بڑا ہوتا ہے؟ لیکن شہزادہ سلیم نہ مانا اور تالاب کے کنارے جا کر کمان کو بڑھا کر اس نے پھول کو کھینچ لیا اور ڈنڈی سے توڑ لیا۔ پھر سب شہزادے گھر واپس آ گئے۔ شہزادے سلیم نے کنول کے پھول کو اپنے محل میں لا کر رکھا۔ پھول دیکھ کر لوہار کی لڑکی نے پوچھا کہ اتنا بڑا خوبصورت لال رنگ کا کنول کا پھول کہاں سے لائے ہیں؟ شہزادے نے بتایا، اسی تالاب سے لایا ہوں جہاں تم مجھے ملی تھی۔ لوہار کی لڑکی یہ سن کر ڈر گئی۔ ایک دن شہزادہ سیر کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو لوہار کی لڑکی نے موقع دیکھ کر کنول کے پھول کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ شہزادے نے واپس آ کر دیکھا تو وہاں پھول نہیں تھا۔ اس نے نکلی بیل کماری سے پوچھا تو اس نے کہا، پھول مرجھا رہا تھا، میں نے اسے باہر پھینک دیا۔ شہزادے نے کہا، بھلا تمہیں اس سے کیا تکلیف تھی؟ تم نے میرے سے پوچھے بغیر اسے کیوں پھینکا؟ شہزادہ بہت ناراض ہوا۔ خیر بات ختم ہوئی، مگر کچھ دن کے بعد جہاں پھول گرا تھا وہاں بیل کا ایک پودا اگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہفتوں میں وہ پودا درخت بن گیا اور اس پر ایک ہی پھل لگا۔ مالی نے جب اس عجیب و غریب پھل کو دیکھا تو اسے فوراً توڑ لیا اور گھر لے جا کر جب اس نے بیل کو توڑا تو اس میں ایک خوبصورت سی لڑکی نکلی۔ مالی کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لڑکی کو پا کر وہ بہت خوش ہوا اور اسے بہت پیار اور محبت سے رکھا۔ پھیلتے پھیلتے خبر محل تک پہنچ گئی۔ لوہار کی لڑکی کو جب خبر ہوئی کہ مالی کے گھر ایک جادوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت گھبرا گئی اور مالی کے گھر لڑکی دیکھنے پہنچ گئی۔ لڑکی کی شکل تو بیل کماری جیسی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرائی، گھر آ کر جان بوجھ کر بیمار بن گئی۔ لوہار کی لڑکی کا بہت حکیموں طبیبوں نے علاج کیا، مگر کوئی بیماری ہو تو دوا فائدہ بھی کرے۔ لوہار کی لڑکی نے ایک دن شہزادے سے کہا، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ مالی کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ ڈائن ہے اور اسے مار کر اس کے لہو سے اگر میں نہاؤں تو میری بیماری ختم ہو جائے گی۔ شہزادے نے اسی وقت حکم دیا
کہ ڈائن لڑکی کو مار کر اس کا خون لایا جائے، لہٰذا لڑکی کا خون لایا گیا۔ اس سے نکلی بیل کماری نہائی تو اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ مالی بہت رویا پیٹا مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ مالی نے لڑکی کے جسم کو باغ میں لے جا کر دفنا دیا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پھر ایک بیل کا درخت اگایا۔ اب کی بار چند ہی دنوں میں وہ ایک درخت بن گیا اور اس پر ویسا ہی بہت بڑا پھل اگ گیا۔ نکلی بیل کماری سے شہزادے کی نہیں بنتی تھی، وہ سخت بد مزاج تھی، آئے دن بیماری کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے شہزادے کو پریشان کرتی تھی۔ ایک دن شہزادے کی ایک درویش فقیر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے شہزادے کی اداسی کا سبب پوچھا تو شہزادے نے شروع سے آخر تک کا تمام واقعہ بیان کر دیا۔ درویش فقیر نے شہزادے کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس انگوٹھی کو پہن لینے سے تم پرندوں کی بولی سمجھ سکو گے۔ جب محل میں دل نہ لگے تو باغ میں آ کر چڑیوں سے کہانی سننا کرو۔ جادوئی انگوٹھی پا کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ وہ اسی دن انگوٹھی پہن کر باغ میں گیا۔ دو کبوتر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، اس بد نصیب شہزادے کو تو دیکھو، لوہار کی لڑکی نے اسے کیسا بیوقوف بنا رکھا ہے۔ شہزادہ جادوئی انگوٹھی کی وجہ سے کبوتروں کی بولی سمجھتا تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے سب حال کھول کر کہو۔ کبوتروں نے بیل کماری اور لوہار کی لڑکی کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ سارا واقعہ سن کر شہزادہ بہت پچھتایا۔ اس نے پوچھا، بیل کماری اب کہاں ملے گی؟ کبوتروں نے شہزادے کو بیل کا درخت دکھا دیا اور کہا، اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے، بیل کماری اسی میں ہے۔ شہزادے نے پھل کو توڑ لیا، اس میں سے بیل کماری نکل آئی اور نکلتے ہی ایک جوان حسین لڑکی بن گئی۔ بیل کماری کو پا کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ پھر وہ بیل کماری کو لے کر محل میں آیا۔ بیل کماری کو دیکھتے ہی لوہار کی لڑکی کا منہ ڈر کے مارے زرد ہو گیا۔ شہزادہ اسے مارنے کو دوڑا۔ بیل کماری نے ترس کھا کر اسے بچا لیا۔ لوہار کی لڑکی واپس اپنے گھر چلی گئی اور شہزادہ اور بیل کماری ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔